السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ دنیا کی انوکھی ترین خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش۔ ایک رات جو بہت خاموش تھی، غیر معمولی حد تک خاموش، پہاڑ کی چوٹی پر جہاں نہ کوئی پرندہ تھا نہ کوئی پتا ہلتا تھا، ہر طرف ایک سنجیدہ سکوت طاری تھا، جیسے کائنات اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ لمحہ جو عام نہیں تھا، جب ایک انسان نے، ایک نبی نے اللہ سے ایک طلب کی، اور وہ بہت ہی خاص طلب کرنے جا رہا تھا، ایسی طلب جو آج تک کسی اور انسان نے پہلے کی ہی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی جن کے ہاتھ میں اللہ نے عصا رکھا، جو دریا کو چیر کر اپنی قوم کو نجات دے چکے تھے، وہی موسیٰ جن سے اللہ کریم کلام کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کا شرف حاصل تھا۔ وہ بالکل تنہا کھڑے تھے کوہ طور کی بلندی کی چوٹی پر، اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی شدت تھی، دل میں ایک آرزو، ایک خواہش، ایک عشق۔ اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ فضاؤں میں گونج اٹھے، پھر جیسے ساری کائنات نے اپنی سانس روک لی ہو، اپنی روشنی مدھم کر لی۔ زمین ہلکی سی کانپی ہوگی، پہاڑوں نے سکڑنا شروع کیا، آسمان نے اپنی روشنی کو مدھم کر لیا، پھر یوں محسوس ہوا کہ جیسے پورا نظام ہستی رک گیا۔ پھر آواز آئی جو پہاڑوں کے دلوں میں کپ کپاہٹ پیدا کر دے، اور اللہ کا جواب: اے موسیٰ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اگر تو چاہے تو اس پہاڑ کو دیکھ لے، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظریں پہاڑ پہ جما دی۔ پرہیبت بلند و بالا پہاڑ جسے صدیوں کی بادشاہت حاصل تھی، اور وہ جانتے تھے کہ لمحہ معمولی نہیں ہے، یہ لمحہ انسان اور رب کے بیچ کی آخری حد کو چھونے جا رہا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے صرف نور، صرف ایک جھلک، ایک معمولی سی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ظاہر فرمائی۔ پھر وہ کچھ ہوا جو کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا نہ سنا۔ پہاڑ لرزنے لگا، جیسے پوری کائنات کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ چٹانیں تھی کہ چٹک گئیں، آسمان کا رنگ سرخ سے سیاہ ہونے لگا، زمین تھی کہ ٹوٹنے لگی، اور پہاڑ بکھرنے لگا۔ ایسے لگا جیسے پہاڑ نے صدیوں کا وزن کھو دیا، اور ایک لمحے میں وہ عظیم دیوار ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام، وہ نبی جس سے اللہ خود ہم کلام ہوتا تھا، اس منظر کو دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ بے ہوشی کوئی معمولی غش تو نہ تھی، یہ اس نبی کی بے خودی تھی جس کا رب کا ایک نور، ایک تجلی بھی اس کا دل متحمل نہ ہو سکا۔ وقت تھا کہ تھم گیا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی روشنی، صرف سناٹا،
اور اس سناٹے میں رب کا ایک پیغام چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو ان کے چہرے پر نور کی ایک جھلک تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو۔ جسم تھا کہ لرز رہا، دل تھا کہ کانپ رہا، اور زبان پر یہی الفاظ تھے: پاک ہے تو، اے میرے رب، پاک ہے تو، میں تیری جانب رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ اور اس ایک لمحے میں موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو جان لیا جو ہر عاشق رب کے لیے لازم ہے کہ اللہ کو آنکھ سے نہیں دل سے محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کا نور وہ بوجھ ہے جسے زمین، آسمان، حتیٰ کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور جو اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ خود بکھر جائے گا۔ اور آج بھی وادی کوہ طور کی وہ وادی خاموش گواہ ہے کہ ایک نبی نے اللہ کو دیکھنے کی جب جسارت کی اور اللہ نے جواب میں اپنا نور دکھا کر بتا دیا کہ میں وہاں ہوں جہاں پر تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک مطلوب کا مطالبہ تھا، یہ تو ایک عاشق کی طلب تھی، لیکن اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے نہ صرف 7ویں آسمان پر بلایا بلکہ ان سے ملاقات فرمائی، رات کے کچھ لمحوں میں روبرو کر کے۔ اور یہ سب سے بڑے عاشق اور سب سے بڑے محب کی ملاقات تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو اپنے پاس سواری بھیج کر بلاتا ہے اور اپنے محبوب کو اپنی جھلک دکھاتا ہے، اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اپنے روبرو بلاتا ہے۔ اور یہ فخر ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اور اس دنیا کے سے جانے کے بعد اس دنیا میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو لوگ جنتی ہوں گے وہ ضرور اللہ کریم کے نور کو، اللہ کریم کی جھلک کو، اللہ کریم کے جلوے کو پائیں گے۔ اور کیا ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور کیا ہی خوش نصیب وہ منظر ہوگا کہ جب اللہ کریم اپنے پیارے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک کہ ہم گنہگار ہیں، بے شمار گناہ کیے بیٹھے ہیں، لیکن میرے مالک کی رحمت بھی بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہماری غلطیوں کو درگزر فرما کے ہمیں ان بندوں میں داخل کر لے کہ جو اس کی جنت میں جانے والے ہیں، جو اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں۔ اور بے شک وہ زیادہ معاف کرنے والا، وہ زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور ہم اپنے دل میں یہ آس، یہ امید ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے درگزر فرمائے گا۔ اور بے شمار گناہ ایسے ہیں دنیا میں ہم کرتے ہیں جس سے اللہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے، تو اللہ کریم یقیناً اگلے جہان میں بھی ہم سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ میرے والدین، آپ کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب مومن مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتا رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بعد